جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر سید تنویر الحسن۔ تو آج ہم ایک کیس پہ آئے ہیں، یہ ہے بیسیکلی ریڈ واٹر۔ ریڈ واٹر اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں رت موترا۔ رت موترا، اور یہ ہے اب جو ٹائم چل رہا ہے یہ چل رہا ہے دسمبر کا۔ تو اس دسمبر میں جو ہے رت موترا جو ہے وہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ویسے فاسفورس کی یہ ریڈ واٹر جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹکس ہوتے ہیں، چچڑ جن کو کہتے ہیں، یہ جانور کو کاٹتے ہیں تو یہ ایک پروٹوزوا اندر انٹر کرتے ہیں جس کو بیبیزیا کہتے ہیں۔ اس بیبیزیا کی وجہ سے جانور میں جو ہے وہ ریڈ واٹر یا رت موترا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ چچڑوں کے سیزن میں ہوتا ہے، جب چچڑ موجود ہوں جانور پہ نا، ان دنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جانور کو ہائی فیور ہوتا ہے، 106 ڈگری فارن ہیٹ تک اس کو ٹمپریچر ہوتا ہے۔ بلڈ سے یورن آ رہا، جو یورن ہوتا ہے وہ بلڈی ہوتا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کیس ہے جس کو ہم نے کل بھی ٹریٹ کیا ہے، یہ بف ہے ایک، اس کو جو ہے ریڈ واٹر ہوا ہے، دسمبر ہے، چچڑ ہے نہیں، تو اس کو جو ہوا ہے وہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فاسفورس کی کمی ان دنوں میں گھاس جو فارمر حضرات ہیں، کسان بھائی ہیں، ان کے پاس جو گھاس ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا جس میں مطلب کہ منرلز وغیرہ ہوں نا، اور یہ اس ایریے میں منرلز بھی بہت ہی کم دیتے ہیں جو کسان حضرات ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ فاسفورس کی کمی ان دنوں آ جاتی ہے۔ فیڈنگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ جسٹ ویٹ سٹرا، جسٹ بھوسا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ دے رہے ہوتے ہیں، یا یہ جو پرالی جو ہوتی ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر فارمر جو ہیں ہمارے، تو یہ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے فاسفورس کی نا۔ تو یہ جانور جو ہمارے پاس کل پریزنٹ ہوا ہے، تو ہم نے جب اس کو دیکھا ہے تو اس کا جو ٹمپریچر تھا وہ 98 تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ریڈ واٹر ہوتا ہے ٹکس کی وجہ سے، اس کو ہم بیبیزیوسس کہتے ہیں، اس میں جو ہے جو ٹمپریچر جانور کا 106 تک چلا جاتا ہے، جبکہ جو فاسفورس کی ڈیفیشنسی ہے اس میں جو ٹمپریچر ہے وہ چلا جاتا ہے 96 تک، 97 تک، 98 تک نا۔ اس کا جو ٹمپریچر ہم نے کل نوٹ کیا تھا وہ تھا 98۔ تو اس کو ہم نے جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس میں ہم نے دینا ہے فاسفورس کے جو ہے سورس دینے ہیں۔ کچھ فاسفورس کے جو سورس ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ ان دنوں میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور کچھ کیمیکل جس کو ہم انجیکشن فارم یا پاؤڈر فارم میں دیتے ہیں نا، وہ 3 قسم کے ہیں جو ہم کیمیکل کی شکل میں دے رہے ہیں، اور 2-3 قسم کے ہیں جو قدرتی طور پہ ان دنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اویلیبل ہوتے ہیں انہی دنوں کے اندر نا۔ اب اس میں کیا ہے، جو ہم ایلوپیتھک ڈرگ جن کو کہتے ہیں یا ان کو کیمیکل سورس کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کو ہم نے جو کل لگایا ہے نا، وہ سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ ہے، وہ ہم اس کو اس کی نس کے اندر لگاتے ہیں۔ وہ آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں الفاظ کے نام سے، وہ 100 ml کی پیکنگ ہے، وہ ہم نے اس کو 200 ml وہ لگایا ہے، تو کل اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہم نے کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے اس کو IM جو ہے جو اس کے گوشت میں لگایا ہے، وہ فاسفان کے نام سے ایک انجیکشن آ رہا ہے، فاسفان کے نام سے، تو وہ ہم نے اس کو 50 ml کل دیا تھا اور 50 ml آج اس کو ہم نے لگا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ پاؤڈر کہتے ہیں نا، تو وہ بھی بیسیکلی فاسفورس کا ہی سورس ہے، تو وہ ہم نے اس کو 200 گرام صبح دیا ہے اور 200 گرام شام دیا ہے، اور دیا ہے اس کو ہم نے دودھ کے اندر نا۔ یہ آف فیڈ تھی تاکہ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ انرجی بھی کمپلیٹ ہو جائے، تو وہ ہم نے اس کو جو ہے اورلی دیا ہے۔ اب یہ 3 کیمیکل سورسز جو ہم نے دیے ہیں نا، تو وہ میں آپ کو اینڈ پہ دکھا بھی دوں گا کہ مارکیٹ میں کس شیپ میں آ رہے ہیں، کس شکل میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نیچرلی قدرتی طور پر موجود ہیں، وہ اس ٹائم 3 چیزیں اویلیبل تھیں جو ہم نے اس کو دی ہیں، وہ کہ جو ہے نا قدرتی طور پہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فاسفورس رکھ دی ہے۔ ایک جو گنے کا رس ہوتا ہے، گنے کا جوس، اس میں اللہ تعالیٰ نے فاسفورس رکھ دی ہے، وہ ہم اس کو پلاتے رہے ہیں کہ 3 لیٹر اس کو ایک ٹائم پلایا ہے، ہر 2-2 گھنٹے کے بعد ایک دن میں ہم نے اس کو 10 لیٹر پلا دیا ہے نا۔
تو اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ان دنوں میں عام ہوتی ہے، یہ مالٹا ہو گیا، فروٹر، سنگترا وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے جو جوس ہے اور اس کا جو اوپر سے چھلکا ہوتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فاسفورس رکھ دی ہے. تو وہ بھی ہم نے اس کو 10 کلو تک وہ بھی ان کو کھلایا ہے ہم نے. اس کے بعد یہ جو گنے کا اس کے کیلے کا جو پودا ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کا جو پانی ہوتا ہے اس میں میکسیمم فاسفورس ہوتی ہے نا. تو وہ ہم نے اس کو 1 لیٹر ایک دن اور 1 لیٹر دوسرے دن ہم نے پلا دیا ہے. تو آج ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اس کی امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے نا ہم نے ایک ملٹی وائٹامن ایک ڈرپ شکل میں آتی ہے جس کو ہم میٹابولیز کہتے ہیں، 250 ml میں ہے، وہ بھی میں اینڈ پہ ڈسکرپشن میں آپ کو بتا دوں گا. تو وہ کس اس میں آ رہی ہے، اپنا کون سی کمپنی کی، وہ آپ اس میں سے آپ دیکھ لیں گے نا. تو وہ ہم نے اس کو دیا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو فیڈنگ ریجیم وہ ہم نے تھوڑا سا چینج کروایا ہے نا. تو اس کو ہم نے گرین فاڈر دیا ہے. آج کل برسیم سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ ہم نے اس کو برسیم دینا سٹارٹ کیا. اور یہ توڑی اس میں وہ فارمر حضرات جو ہیں نا وہ استعمال ضرور کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا ہے کہ ان کو اس توڑی کو نا آپ تھوڑا سا نا اس میں پانی کے ساتھ دھو لیں، جو کم از کم جو اس کو دے رہے ہیں اس کو دھو لیں. تو اب اس مالک نے یہ کیا ہے، اس کو دھو کے خشک کر کے تو برسیم کے ساتھ اس کو دیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اس کو منرل مکسچر وہ سٹارٹ کروا دیا ہے، 100 گرام پر ڈے وہ اورلی اب اس کو دے رہے ہیں. اب ماشاءاللہ یہ الحمدللہ اب 2 دنوں کے اندر یہ ریکور ہو گئی ہے. یہ فاسفورس کی ڈیفیشنسی تھی، اس کی وجہ سے اس کو ریڈ واٹر ہو رہا تھا. تو اس کی ہم نے آئی وی تھراپی بھی کی ہے، اور یہ ہم آپ کو نا اب دکھائیں گے نا انشاءاللہ. اب تو اس میں نا ایک سائن جو بہت ٹپیکل آتا ہے اس میں، تو اس کو بھی ریموو کرنا ہوتا ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاسفورس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے نا جانور کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اور کانسٹیپیشن جو ہے وہ جانور کے لیے بیئر کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا. تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے اس کو پھر ہم نے کہا کہ اس کو یہ اس سائڈ پہ چلی نہ جائے، تو ہم نے احتیاطاً اس کو جو ہے نا وہ دودھ جو پلایا ہے نا اس میں ہم نے اس کو لیکوڈ پیرافین 600 ml لیکوڈ پیرافین ہم نے اس کو اس میں دے دیا، اور تھوڑا سا اس کو مطلب کہ گلقند جو ہے وہ بھی ہم نے اس میں استعمال کروا دی ہے. تو یہ ہم نے اس کو دی ہے. تو اب ماشاءاللہ یہ 2 دنوں کے اندر ہی آپ نے ہمیں رزلٹ ملا ہے. اب بالکل یہ الحمدللہ 100% تو نہیں، 95% یہ الحمدللہ کور ہے. اب مالک جب اس کی کیئر کرے گا، مالک کو کہہ دیا ہے، مالک اس کی کیئر کرے گا انشاءاللہ جی اب بالکل کور ہو جائے تو دوبارہ یہ اپنی روٹین. یہ دیکھیں جی ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ اب سٹارٹ کر دی ہے. یہ دیکھیں ہم اس کو آئی وی جو ہے نا وہ نیڈل جو ہے پریک کر رہے ہیں، اور دیکھیں تھوڑا سا اس کا جو بلڈ ہے وہ بلیکش ٹنچ ہے، بلیکش ٹنچ دے رہا ہے. یہ دیکھیں بلیکش ٹنچ دے رہا ہے. تو اس کی امیونٹی کو ہم نے بحال کرنے کے لیے نا تو اس کو یہ میٹابولیز جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہم نے اس کو آئی وی دی ہے. اور اس میں ہم نے یہ فاسفان آپ کو جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہم نے اس کو دیا ہے، آئی وی ہی دے دیا ہے ہم نے نا اس کو. تو یہ جو ہے فاسفان جو ہے یہ اس کا کیمیکل سورس جو ہم فاسفورس کی ڈیفیشنسی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو دیا ہے. تو یہ دیکھیں. تو اس کے ساتھ ہی ایک اور سورس میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم اس کو ایم ای وی کام دے رہے ہیں، یہ بھی امیونٹی انہانسر ہے. ہاں جی، اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز آپ کو بتائی تھی جو پاؤڈر فارم میں دے رہے ہیں ہم اس کو، جو کہ اس کی فاسفورس کی ڈیفیشنسی کو میٹ کر رہا ہے. وہ ہے سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ، جو کہ ہم 150 گرام صبح، 150 گرام شام کو دیتے ہیں، 300 گرام پر ڈے ہم اینیمل کو دیتے ہیں. یہ دیکھیں اسکرین پہ یہ آپ کو سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے.